غیر قانونی ہجرت موت کے منہ میں جانا ہے۔ اطالوی ساحل کلابرییا کے قریب کشتی ڈوبنے کے واقعے میں تقریباً 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ کشتی میں سوار 150 افراد میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پانی سے نکالے جانے والی لاشوں میں ایک نومولود اور ایک پاکستانی خاتون ایتھلیٹ کی لاش بھی شامل تھی۔ اس واقعے نے ایک بار پھر سوال اٹھایا ہے کہ لوگ کیوں اپنی جان داؤ پر لگا کر غیر قانونی طریقے سے ہجرت کر کے پلان بنا لیتے ہیں۔ چھوٹے سے اطالوی قصبے کروٹون کے قریب چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوبنے والی کشتی نے لامپیدوسا نامی جزیرے تک پہنچنے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا وہ کلابرین روٹ کہلاتا ہے، اور یہ تارکین وطن افراد کی جانب سے استعمال بحیرہ روم میں استعمال کیے جانے والے دیگر راستوں سے مختلف ہے۔ وہ روایتی راستے انسانی اسمگلنگ کے لیے بدنام ہیں۔ ان راستوں پر اب اطالوی سرحدی محافظوں کی جانب سے سخت پولیسنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تارکین وطن کی چھپ کر اٹلی میں داخل ہونے کے امکانات تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسمگلرز اور ہجرت کرنے والے افراد اب کلابرین روٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ فلاحی ادارے کے مطابق اس حقیقت کے باوجود کہ یہ راستہ پر خطر ہے، یہاں سے گزرنے والی کشتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سفر ترکیہ سے شروع ہوتا ہے، جہاں تارکین وطن کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور ان میں چھپ جاتے ہیں۔ عموماً ان کشتیوں میں 100 سے 150 افراد کو سوار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں وہ کئی دنوں تک ہولناک حالات کا سامنا کرتے ہیں، جہاں انہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت کم فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ انہیں بیت الخلاء کی بہتر سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سفر کے دوران ان تارکین وطن کے پاس سمندری پانی میں چینی ملا کر پینے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا۔ یہ کشتیاں یونانی جزیروں کے گرد چلتی ہیں اور آخر کار اٹلی کے کلابرین علاقے اور کروٹون جیسی ساحلی چوکیوں تک پہنچتی ہیں۔ اگر ان کی قسمت اچھی ہو اور وہ آدھی رات کے بعد یہاں پہنچیں تو ان غریب پریشان حال افراد کا یہ انسانی کارگو اطالوی اہلکاروں کی نظر میں آئے بغیر اٹلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدقسمت کشتیاں سمندر میں ہی حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کشتی میں سوار افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسری صورت میں حکام کی جانب سے پکڑے جانے پر ان لوگوں کے بہتر مستقبل کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ طالبان حکومت کی وجہ سے ملک سے فرار ہونے والے ایک افغان مہاجر کے مطابق اس نے کشتی پر جن حالات کا سامنا کیا ویسے خراب حالات اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن تارکین وطن کو پیش آنے والے ان تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ اپنی قسمت آزمانے سے باز نہیں آتے۔ اب تارکین وطن کے لیے جانے والی کئی کشتیاں ان راستوں سے گزرتی ہیں، جبکہ تباہ شدہ کشتیوں کا ملبہ کلابرین کے ساحل سمندر پر قطار میں موجود نظر آتا ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے کہ پاکستانی اپنے ملک کے مستقبل کے حوالے سے اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ ان حالات سے بچ نکلنے کے لیے اس جیسے خطرناک راستوں کا انتخاب کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ یہ بیرون ملک جانے کا کوئی سستا طریقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسمگلر بالغ شخص کے لیے 10,000 جبکہ بچوں کے لیے $4,500 کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو حکام کی نظروں میں آئے بغیر سمندر پار پہنچ جاتے ہیں وہ پکڑے جانے کے مسلسل خوف میں غیر قانونی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور اٹلی میں سخت ترین ملازمتیں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ حال ہی میں اٹلی پہنچنے والے پاکستانیوں کے انٹرویو پر مبنی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اکثریت کا سفر پاکستان سے شروع ہوتا ہے اور وہ ایران، افغانستان، بلکان اور پھر یونان سے گزرتے ہوئے اٹلی پہنچتے ہیں۔ ان میں سے آدھے سے زائد نے موقف اپنایا کہ انہوں نے تشدد اور تنازعات کی وجہ سے ملک چھوڑا، جبکہ 36% نے آزادی اور حقوق کی عدم فراہمی کو ہجرت کرنے کی وجہ بتایا۔ 33% نے کہا کہ انہوں نے معاشی وجوہات کی وجہ سے ہجرت کی۔ 70% سے زائد نے کہا کہ انہیں پاکستان سے اٹلی کا سفر کرنے میں 1 سال سے زائد کا وقت لگا، اور 88% نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسمگلرز کی خدمات حاصل کی۔ ان مہاجرین کی اکثریت کا کہنا تھا کہ اسمگلرز نے سفر کے مشکلات، دورانیے اور نوعیت کے حوالے سے سچ نہیں بتایا تھا۔ اس تحقیق میں ایک اور تشویشناک عنصر سامنے آیا، اور وہ یہ کہ جن پاکستانیوں کے انٹرویوز کیے گئے ہیں ان میں سے 75% نے کہا کہ عدم تحفظ کے احساس کے باعث انہوں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ لیا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ لوگ کس قدر مایوس ہوں گے جو انسانی اسمگلنگ کے ذریعے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کریں اور بالآخر ایسی کشتی پر سوار ہوں جسے ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ ملک کی یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے کہ یہاں امیر طبقہ تو آرام و عیش کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ غریب طبقہ اس قدر نا امید ہے کہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔